بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، ہم حمزہ کے احکام کو پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ کے 4 احکام تھے جن میں سے ہم نے 3 کو پڑھ لیا ہے: تحقیق، تسہیل، ابدال۔ ان تینوں کو ہم نے پڑھ لیا ہے اور آج ہم پڑھیں گے حذف کو۔ یہ کافی مشکل سبق ہے، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ سبق آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا۔ تو اب ہم حذف کو سمجھتے ہیں۔ پہلے حذف کا معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے قاعدے کو پڑھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کی مثالوں کو۔ حذف کا لغوی معنی گرا دینا۔ حذف کا لغوی معنی کیا ہے؟ کہ کسی حرف کو گرا دینا۔ اب سمجھتے ہیں حذف کے قاعدے کو۔ اگر کسی کلمہ کے اندر 2 حمزہ ایسے جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو، یعنی اس کے نیچے زیر ہو، تو دوسرے کو حذف کر کے پڑھتے ہیں۔ دوبارہ پھر اس چیز کو سمجھیں۔ اگر کسی کلمہ کے اندر 2 حمزہ جمع ہوں اور پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو، یعنی اس کے اوپر ہو زبر، اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو، یعنی دوسرا حمزہ زیر کے ساتھ ہو، تو دوسرے کو حذف کر کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں اور یہاں آپ نے غور کرنا ہے۔ یہاں آپ لفظ دیکھ رہے ہیں استکبرت۔ استکبرت اصل میں یہ لفظ تھا آئستکبرت۔ آئس، یعنی جو آپ ریڈ والا حمزہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تھی زبر، اور آگے جو یلو والا آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے تھی زیر یعنی کسرہ، یہ مکسور تھا اور یہ لفظ تھا آئستکبرت۔ لیکن یہاں قرآن مجید میں یہ لکھا جاتا ہے استکبرت۔ ہم نے حذف کے قاعدہ کو پڑھا ہے کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو تو دوسرے والے حمزہ کو گرا دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایسے ہی تھا، پہلا حمزہ مفتوح ہے اور دوسرا مکسور ہے تو دوسرے کو گرا دیا اور یہ لفظ بن گیا استکبرت۔ اگر ہم اس لفظ کو پڑھتے استکبرت تو اس کا معنی بنتا تکبر کیا، تکبر کیا۔ لیکن یہاں پر جو عبارت ہے وہ ہے سوالیہ۔ یہاں اب جب اس کو پڑھیں گے استکبرت تو اس کا معنی بنے گا کیا تو نے تکبر کیا؟ تو اگر ہم اس کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بنے گا تکبر کیا۔ اب اس جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے دوسرا حمزہ وصلی مکسور گرا دیا اور پہلا جو حمزہ قطعی مفتوح تھا وہ برقرار رکھا اور یہ لفظ بن گیا استکبرت۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں افترا علی اللہ کذبا۔ افترا، یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں افترا، یہ اصل میں تھا آئفترا۔ آئفترا یعنی پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہے اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہے تو دوسرے حمزہ وصلی مکسور کو گرا دیا اور یہ لفظ بن گیا افترا۔ افترا۔ یہاں آپ لوگ ایک اور بات ذہن نشین کریں کہ قرآن مجید میں بعض آیات کے شروع میں آپ الف خالی دیکھتے ہیں اور دوسرا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ اب الف خالی کے اوپر زبر یا پھر زیر لگے گی، اس سبق کو آپ اس سبق کے ساتھ نہیں ملائیں گے، کیونکہ یہاں جو ہم نے قاعدے پڑھے ہیں، جو احکام پڑھے ہیں، یہ حمزہ قطعی کے احکام تھے اور وہ حمزہ وصلی ہے۔ اس کے لیے اس چینل پر ایک مکمل ویڈیو موجود ہے، خالی الف پر کیا حرکت لگائیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔